بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، کل 27 رجب ہے اور علماء امت کا ایک بیشتر طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ 27 رجب کو پیارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا اور بہت سی چیزیں، بہت سے عجائبات حضور کو دکھائے گئے۔ سفر پر جانے والے کے لیے کسی کو سفر پہ بھیجا جائے تو 7 چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ سفر پر بھیجنے والا کون، سفر پر جانے والا کون، سفر دن میں ہوا یا رات میں، سفر کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، اس کے بعد سفر کتنی مدت تک ہوا، پھر سفر کس مقصد کے لیے ہوا۔ یہ تمام چیزیں سفر میں ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت میں سب چیزیں بیان کرتی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی اللہ سفر کرانے والا ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ سفر کرنے والا کون؟ بعبدہ، خاص بندہ اللہ کا، محبوب کبریا، محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو سفر کرنے والی تھی۔ اور سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر کب شروع ہوا؟ رات میں، لیلن، رات کا سفر ہے، دن کا نہیں۔ کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی، اور پھر آگے حدیث میں آتا ہے 7واں آسمان۔ یہ سفر کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں، عجائبات آپ کو دکھلائیں۔ یہ سفر حضور کا، حضور کی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے کا ہے۔ بڑی مشکلیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تسلی دینا چاہتا ہے اپنے پاس بلا کر، اور خصوصی مقام و مرتبہ اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو معراج پر بلانا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھلائیں اپنی بعض نشانیاں، عجائبات۔ اور حضور کو ایسے ایسے عجائبات اس سفر میں دکھلائے گئے کہ انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا ایسا بھی ہے؟ ایسے ایسے معجزات دکھلائے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براق، وہ سواری جو دنیا والوں کے تصور سے باہر ہے۔ براق ایک پیر ایک اس کا ہے یہاں، تو ایک پیر حد نگاہ تک ہے، جہاں تک نگاہ جائے۔ اتنی تیز رفتار، اتنی سپیڈ والی سواری دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے یہ سواری، تو بہت سے پیغمبر اس سواری پر سفر کر چکے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا۔ اتنی تیز رفتار، یہ بھی ایک عجائبات میں سے ہے۔ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ساری چیزیں، ساری ٹیکنالوجی اور ساری سائنس اور ساری علم قرآن کے تابع ہے۔ قرآن نے بہت پہلے ساری چیزوں کا نقشہ، پہلے کی چیزوں کا بھی کھینچا، اور جو موجود تھی قرآن کے وقت ان کو بھی بتایا، اور جو آنے والی قیامت تک دنیا و آخرت کے سارے علم اللہ نے قرآن کے ذریعے امت کے سامنے کر دیے۔ آؤ اسی کو پڑھو، اسی میں سرچ کرو، اور اسی میں چھان بین کرو، سب کچھ تمہیں ملے گا۔ سارے سائنس، سارے جغرافی، سارے فزکس، سب کچھ اس میں مل جائے گا، الگ کہیں نہیں۔ قرآن کریم وہ نعمت اور وہ دولت ہے۔ ایک آیت میں 7 اصول بتا دیے سفر کے،
اور اللہ نے وہ عجائبات دکھلائیں. حضور تشریف لے جا رہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا سر کچلا جا رہا ہے پتھروں سے. فرشتے ان کے سروں پر پتھر مارتے ہیں اور وہ سر ان کے بالکل کچل جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلا رہے ہیں. اور بہت بڑی جماعت ہے. جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے. ذرا غور کریں، کسی اور امت کو نہیں، یہ نوح علیہ السلام کی امت کا حال نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا حال نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال نہیں بیان کیا جا رہا. حضور کی امت کا حال بیان کیا جا رہا کہ آپ کی یہ پیغمبر، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ٹال دے. آج اور یہ بات حقیقت ہے، آیا ہے، کوئی یہ جھوٹی بات تھوڑی نہ کہی جا رہی. یہ تو سچ ہے کہ بہت بڑا طبقہ امت کا نماز کو اہمیت نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے بس مسلمان کا نام ہمارے اوپر لیبل لگ گیا کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ نماز ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. یاد رکھو، ایمان کا جز ہے. اگر کوئی صرف بلب لا کر روشنی کے لیے ہمارے گھر میں لا کر رکھ دے اور اس کو ہولڈر میں نہ لگائے اور سوئچ آن نہ کرے تو وہ بلب جل نہیں سکتا، بجھا رہے گا. بلب تو ہے، ٹیوب تو ہے، لیکن جلے گا نہیں. جلے گا اسی وقت جب اس کو آپ ہولڈر میں لگائیں گے، سوئچ آن کریں گے. یہ نماز، روزہ، یہ سوئچ یہ وہ ہیں چیزیں جو روشنی دے رہی ہیں اس بلب. اگر آپ نماز روزہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دے رہے، بس ایمان بھی ضروری ہے ایک نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر یہ اعمال بھی ضروری ہیں. تو حضور سے فرمایا گیا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ٹال دے رہے ہیں، نماز کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں. نماز کی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف جمعے کا کہ کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں، اس ڈر سے وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ مومن کا حال یہ ہو گیا، مومن کا حال یہ ہو گیا. وہ تو تہجد میں اٹھنے والا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جو بنائی تھی وہ تہجد میں اٹھنے والی امت بنائی تھی، شہر میں اٹھنے والی. دنیا تو سو رہی ہے لیکن یہ صحابہ جگ رہے ہیں، اللہ کے راہ میں شام کو رات کو کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور صبح ان کی ہوتی ہے تہجد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور فجر کی نماز کے ساتھ. اللہ نے کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت تیار کی، یہ طبقہ تیار کیا تھا. تو یہ امت تہجد سے جڑی ہوئی تھی. تہجد اس کی مین تھی کہ یہ تہجد میں اٹھے اور پوری امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے اپنی اور مانگے تو اللہ ایمان کی ہوائیں پوری دنیا میں چلائے، ہر گھر میں چلے. لیکن یہ خود سو گئی. بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. زمانہ تو سن رہا تھا لیکن ہم خود سو گئے. یہ امت سو گئی، تہجد میں بھی سوئی، فجر میں بھی سوئی اور فجر کے علاوہ دن کی نمازوں میں بھی سو گئی. مسجدیں خالی ہو گئیں. مسجدیں مرثیہ، علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ حجاز مقدس کی وہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، صحابہ کی جماعت، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. چاہے حضرت معاویہ ابو سفیان ہوں، تو چاہے حضرت علی مرتضیٰ ہوں، چاہے حسن حسین ہوں، اور چاہے ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ پوری جماعت وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدیں مرثیہ خواہیں وہ نمازی نہ رہے. یہ رونا ہے. آج امت تہجد تو پوچھو، نماز پہ نہیں آ رہی. نماز پہ خوشامدیں ہو رہی ہیں، جماعتیں تشکیلیں کر رہی ہیں،
خوب خوشامدیں کر رہی ہیں، داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر کہ آؤ نماز کی طرف. اللہ 5 وقت مؤذن کے ذریعے بلا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن جواں نہیں رینگ رہا ہے. کچھ بھی ہو جائے نماز کے لیے نہیں آئیں گے. آج امت کا حال یہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ بات دکھائی جا رہی کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا فریضہ ہے. اس فریضے کو پورا کرے گی امت تو کامیاب ہے اور فلاح ہے. اس امت کو نماز سے دور ہو گئی تو فلاح کامیابی نہیں ہے. آج یہ حال ہے کہ ہماری سردی آڑے آ رہی ہے، گرمی ہو تو گرمی آڑے آ رہی، مسجدوں میں ایسیاں لگ گئی، نمازیوں کا وہی حال ہے. اتنی آرام مسجدوں میں، گرم پانی اور ساری چیزیں سب کچھ ہے. اللہ نے انتظام کیا کہ آج میرے بندے اللہ کے گھر نمازی آ رہے ہیں تو وہ وضو کریں گے، سردیوں میں تکلیف نہ ہو، گرمیوں میں تکلیف نہ ہو. پھر یہ حال ہے نمازیوں کا کہ اذان ہو رہی ہو پلاٹوں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں. اذان ہو رہی، دکان چھوڑنا مشکل ہو رہا ان کے لیے. دکان کی اہمیت زیادہ ہے اور نماز کی اہمیت کم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں یہ سب چیزیں عجائبات دکھلائے جا رہے ہیں. حضور کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ پتھر کھا رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے. کھانا نہیں، پتھر کھا رہے ہیں. پتھر کوئی کھانے والی چیز ہے؟ اس سے کہیں پیٹ بھرتا؟ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کیونکہ پتھر کھانے کا مطلب وہ اندر جا ہی نہیں رہا. اس سے بھوک کیسے مٹ سکتی؟ پتھر کھا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. مال ہے، عورت کے پاس سونا چاندی ہے تو وہ سمیٹے ہوئے کہ کہیں ہمارا کم نہ ہو جائے. مرد کے پاس پیسے ہیں تو تجوری خالی نہ ہو جائے، بینک کم نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں تو بس ایسے اندازے سے. نہیں، زکوٰۃ میں اندازہ بھی نہیں. ایک ایک پیسہ، ایک ایک زیور کو جوڑ کر جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، ہاں وہ میل کو ادا کر رہا ہے، میل کو نکال رہا ہے، صاف کر رہا اپنا مال. حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ یہ میل ہے مال کا، آپ زکوٰۃ نکالیں تو میل کو صاف کر رہے ہیں. آپ کپڑا صاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر صاف کیے وہ کپڑا پہن لیتے؟ اس کا میل صابن سے دھلتے، ہاتھ صابن سے دھلتے، منہ صابن سے دھلتے کہ میل کچیل نہ رہے. اور مال کا جب نمبر آئے دھلنے کا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے دے. ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ بلکہ زیادہ زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے. یہ فریضہ خدا بندی ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں، سونے اور چاندی کی محبت میں. حضور نے فرمایا اے عائشہ، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی مال کی اور سونے چاندی کی تو قیامت کے دن یہی مال گنجا سانپ بن کر ڈسے گا اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو. حضور کو دکھلایا گیا کہ یہ لوگ پتھر کھا رہے ہیں اور کس وجہ سے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، اچھا گوشت نہیں کھا رہے. سڑا ہوا گوشت رکھا ہے ایک دسترخوان پہ، اس میں لگے ہوئے مرد عورت بدبودار، اور اچھا گوشت رکھا خوشبودار، اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا. حضور نے پوچھا یہ سڑا ہوا گوشت، بدبودار گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ اچھا چھوڑ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں گھر میں موجود تھیں حلال، باہر رات بھر حرام کاری کرتے تھے. آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جن کے شوہر حلال گھر میں موجود تھے. یہ عورتیں حرام کاریاں کرتی تھیں، جب سے مرے ہیں ان کو یہ عذاب ہو رہا. ہم بڑی آسانی سے انٹرنیٹ اور موبائل کی لذت لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اور اس کے بعد وہی دیکھ کر کے گلیوں اور کوچوں میں
دروازے اور زنجیریں کھٹکھٹاتے ہیں اور لڑکیوں عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ بیچاری کمزور، وہ اسی جھانسے میں گھل کر کے کہیں تو بھاگ جا رہی ہیں، کہیں تو یہ ہو رہا ہے، کہیں تو زنا بدکاری ہو رہی ہے۔ یہ سب اس امت میں ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان وہ جو مسلمان کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے، اس میں پھنس چکا ہے، اس وبال اور وبا میں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا بڑا گناہ کسی کو دیکھنا، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا سورہ نور میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ ان مومنوں سے، مردوں سے کہیے کہ جب یہ چلا کریں راستوں میں، گلیوں میں، تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ کہ اللہ جانتا ہے یہ فتنہ ہے۔ نگاہیں اٹھی کسی عورت اور لڑکی کی طرف اور خطرات، شیطان بیچ میں داخل ہوا، اس لیے اللہ نے قطغن لگا دیا، اللہ نے بیرک لگا دیا کہ بس اسٹاپ، کسی کی نگاہ کسی کی طرف نہ اٹھے۔ اے پیغمبر، آپ مومنوں سے، مردوں سے کہیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ پوری تفصیل قرآن کریم میں عورتوں کے لیے آئی کہ اے پیغمبر، آپ عورتوں سے کہیے، آپ عورتوں سے کہیے کہ جب وہ باہر نکلیں یا گھر میں ہوں، اپنی نگاہ نیچی رکھیں، گلیوں میں جائیں، روڈوں پہ جائیں، راستوں میں جائیں، اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر سینے پہ ڈالیں، اپنے گھنگرو نما جو پیری اور زیور پہنتی وہ باجنے نہ پائیں، بجنے نہ پائیں، اپنی آواز کو پست رکھیں۔ یہ ساری عورتوں کے اوپر چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ خبردار، اگر ان میں سے کوئی چیز ظاہر ہوئی تو سامنے والے کا خطرہ ہے۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، یہ کون عمل کرے گا؟ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن تو سب پوری انسانیت کے لیے تھا، لیکن پہلا خطاب تو مومن کے لیے ہے، مومن مرد عورت کے لیے۔ یہ لفظ صریح یہاں آیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ۔ مومن مرد، مومن عورتوں سے کہیے، یہ صریح لفظ ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، ہماری گھر کے عورتوں کے لیے، کہ اپنی تمام چیزوں کو حفاظت سے رکھیں، اس میں غلط باتیں، ہا ہا ہو ہو، مذاق، کسی غیر مرد کے سامنے کسی کی غیر مرد کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ قرآن کریم میں جب آ گئے تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو سب کے لیے، خاص طور سے مومن مردوں عورتوں کے لیے۔ تو میرے دوستو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں یہ بات دکھائی جا رہی، کیا کہ یہ جو مرد عورتیں رات بھر ادھر ادھر غیروں کے ساتھ گزار رہے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر اور عذاب تو الگ ہے۔ یہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، خاص طور سے میں کہتا ہوں صاف صاف، بہت سے نوجوان شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جلدی سے لڑکے کو نپٹائیں، شادی کر دیں، نکاح کر دیں، تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو پائے۔ معراج میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ایسے سے واقعات نہیں، یہ حق اور سچ ہیں۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں یہ واقعات آئے ہیں، اور ان کا کوئی انکار کر دے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ سچ واقعات ہیں، ایمان سے خارج ہو جائے گا وہ۔ اس لیے میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا دکھایا گیا؟ آپ ابھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے، ایک بات دکھائی گئی، ایک محل دکھایا گیا حضور کو، اور وہاں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی، اتنی اچھی خوشبو اس محل سے کہ حضور نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل، یہ خوشبو اتنی اچھی کہاں سے آ رہی؟ اس محل سے کس کا محل ہے آخر؟ کس
نیک انسان کا محل ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں سے خوشبو ہم کو محسوس ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ اس خاتون کا محل ہے جو فرعون کے محل میں وہ خدمت کرتی تھی، عورت، اس کے کئی بچے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر چپکے سے ایمان لے آئی تھی۔ ایک دن وہ خدمت کر رہی تھی، اس نے کوئی چیز اٹھائی بسم اللہ کہہ کر، تو فرعون کا کوئی عزیز نے کہا تم کسی اور اللہ کا نام لے رہی ہو، اللہ اور خدا اور گاڈ تو فرعون ہے، خدا تو فرعون ہے، تم کسی اور خدا کا نام کہاں سے لے رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، خدا وہ ہے جس کا میں نام لے رہی ہوں، اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، زمین و آسمان، چاند و سورج ستاروں کا مالک وہ ہے، فرعون تو اس کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ کہنے لگے میں شکایت کر دوں گی، تم کو سزا ہو جائے گی، جاؤ کر دو۔ ایمان جب دل میں آتا ہے تو پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ آج ہماری بہت سی بہنیں، بہت سے بچے ایمان چھوڑتے رہیں لالچ میں، تھوڑی سی لذت میں، یہ ایمان کی کمزوری، محنت نہ ہوئی جس کی وجہ سے ایمان جا رہا ہے۔ ایمان تو وہ چیز تھی کہ گردن اللہ کے راستے میں کٹ جائے لیکن ایمان جانے نہ پائے، ایمان میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کی سنت یہی بتا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھا کہ یہ محل کیسے کیا ہوا تھا واقعہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے وہ واقعہ بتایا کہ جب فرعون کے پاس یہ واقعہ گیا تو فرعون بڑا غصہ ہوا، اس نے اس عورت سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیے، چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے اور تیل کے کڑھاؤ میں تم کو تمہارے بچوں کو جلا دیں گے۔ اس نے کہا کر دو۔ تیل پکایا گیا فرعون کے حکم سے، اور اس کے ایک بچے کو، دو بچے کو اس میں چھوڑ دیا گیا۔ اس خاتون کے سامنے وہ بچہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اس نے برداشت کیا، ایمان نہیں جانے دیا۔ پھر اس کے گود میں بچہ تھا، اس کو چھینا گیا کہ اس بچے کو بھی ہم ڈال دیں گے۔ تو ماں کی گود جو ہوتی، گود والا بچہ بہت پیارا ہوا کرتا ہے، بڑا محبوب ہوا کرتا ہے۔ اس کے دل میں تھوڑی سی بات آئی کہ چلو کوئی بات کہہ دیں، میرا بچہ چھوٹ جائے۔ تو اس بچے کو اللہ نے، اس گود کے بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ اپنی ماں کے گود سے بولتا ہے کہ اماں کچھ بھی ہو جائے ایمان نہ جانے دینا، میں جل جاؤں تم بھی جل جاؤ، کل قیامت کے دن ہم سب ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن اللہ کا کلمہ نیچے نہ گرنے پائے۔ اللہ کا کلمہ جو دل میں آ چکا ہے، رسول پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم جو ایمان لا چکے ہیں، اس ایمان میں کوئی کمی نہ آنی چاہیے۔ جب یہ بچہ بولا ماں کی گود سے تو اب ماں کا دل بھر آیا، ہمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا جاؤ فرعون میرے بچے کو بھی ڈال دو۔ اس ماں کی گود کے بچے کو بھی فرعون ظالم نے اس کڑھاؤ میں ڈال دیا، بھن گیا۔ اس کے بعد ماں کا نمبر آیا، ماں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ بھی بھن گئی، لیکن اس نے پہلے، اس ماں نے فرعون سے کہا تھا کہ اے فرعون میں نے تیرے محل میں اتنے دن خدمت کی ہے، اس کے صلے میں تو یہ کر دے کہ ہمارے بچوں کی ساری ہڈیاں اور میری بھی ہڈیاں ایک جگہ دفن کروا دینا، بس یہ میری آخری خواہش ہے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ لہذا فرعون نے ساری ہڈیاں ایک جگہ گڑوا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہزار سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں محل بنا دیا ہے جہاں اس کی ہڈیاں دفن تھی، اور خوشبوئیں آ رہی ہیں اس ایمان والی ماں اور بیٹوں کی ہڈیوں سے کہ اس نے ایمان نہیں جانے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہو رہی، حضور نے فرمایا واہ واہ، مبارک ہو اس ماں اور بیٹے کو کہ اللہ نے ایمان اتنا مضبوط کیا کہ کڑھاؤ میں جلنا منظور کر لیا، لیکن ایمان جانے نہیں دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا گیا۔ پھر آپ معراج پہ تشریف، آپ پہنچے بیت المقدس۔ بیت المقدس کے باہر گیٹ پہ آپ نے اپنی براق، جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی ڈالی، اس میں سوراخ ہوا اور اس میں سواری باندھ دی۔ اس کے بعد اندر تشریف لے گئے،
2 رکعت نماز حضور نے تحیۃ المسجد پڑھی بیت المقدس میں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، اور اذان کے بعد مجمع شروع ہو گیا۔ حضور بڑے تعجب میں کہ یہ مجمع کہاں سے آ رہا ہے؟ بہت بڑا مجمع بیت المقدس میں ہو گیا، بڑی عجیب چہرے والے، خوبصورت چہرے والے لوگ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور کو لے کے گئے اگلی صف میں، صفیں بن گئیں، مصلی آگے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مصلی خالی ہے، صفیں بن گئی، تکبیر شروع ہو گئی، نماز کون پڑھائی؟ میں نے سوچا کہ جبرائیل پڑھائیں گے، لیکن جبرائیل نے مجھے آگے کر دیا مصلی پر کہ آپ پڑھائیے نماز۔ لہذا میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد جبرائیل میرے پاس آئے، کہنے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تو ایک مجمع انسانوں کا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا، لیکن میں نہیں جانتا کون ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یہ سارے انبیاء اور رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجے گئے۔ آپ نے سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور آپ کے پیچھے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل پیچھے تھے، اور دائیں طرف اسماعیل علیہ السلام اور بائیں طرف اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ اس طرح یہ نماز ہوئی، سارے نبیوں کی وہاں اور رسول حاضر تھے، اور حضور نے امامت فرمائی۔ آپ امام الانبیاء اس دن سے ہو گئے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی حوریں دکھلا دے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے دعا کی تھی۔ کہا چلو اللہ نے کچھ حوریں بھیجی ہیں مسجد کے ایک کونے میں، وہ سب مجمع ختم چلا گیا۔ کہا مسجد کے کونے، حضور تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا۔ اتنی خوبصورت عورتیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں وہاں تھیں۔ حضور نے فرمایا اے اللہ کی بندیوں، اتنی خوبصورت تم کن لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے تم کو بنایا ہے، کن لوگوں کے لیے بنایا؟ وہ کہتی ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں جو اللہ کے نیک بندے، اللہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آئیں گے، ہم ان کے لیے پیدا کی، ایمان اور عمل کے ساتھ آئیں گے، ہم ان کے لیے پیدا کی گئی، وہ حوریں کہتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حوریں چلی غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اندر سے، اور ایک پتھر ہے، امام ابو بکر المالکی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا وہ میں نے پتھر دیکھا ہے جس پتھر پر سے آگے معراج ہوتی ہے آسمان پر۔ حضور اس پتھر پر جیسے ہی چڑھے وہ پتھر جھک گیا، ایک طرف حضور کا وزن، وحی کا وزن، وہ جھک گیا تو گرنے کے خطرہ تھا، فرشتے نے اس پتھر کو روک لیا، اور اس کے بعد اس پتھر پر سے حضرت امام، وہ کہتے ہیں ابو بکر، امام ابو بکر کہتے ہیں میں نے وہ پتھر دیکھا، اس پتھر کا یہ معجزہ ہے آج بھی کہ وہ جھکا ہوا ہے اور فرشتوں کے ہاتھوں کے نشان اس پر ہیں، اور میں نے نیچے جا کر دیکھا تو پتھر زمین سے کہیں نہیں لگا ہوا ہے، وہ رکا ہوا ہے، آج بھی وہ معجزہ، وہ رکا ہوا زمین سے کہیں نہیں لگا ہوا پتھر، اس کو صخرہ کہتے ہیں، قبۃ الصخرہ، وہ صخرہ کا لفظ آیا، اسی پر سے معراج ہوئی۔ آج وہ پتھر حضور کی معراج کی گواہی دیتا ہے، اور معراج کے لیے سیڑھی لائی گئی، بہت خوبصورت سیڑھی تھی کہ ایسی سیڑھی کبھی دیکھی نہیں گئی۔ سیڑھی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سیڑھی کا مطلب یہ تھوڑی ہمارے گھروں میں جو لگتی، سیڑھی کا مطلب ایک ایسی لفٹ تھی، اتنی خوبصورت بنی ہوئی کہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے کہ اس میں انسان بیٹھے اور پتہ نہ چلے تھوڑی دیر میں کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کا نظام، اللہ کی قدرتی چیز، ایک عجائبات میں سے وہ سیڑھی، اور وہی سیڑھی ہر مومن کے انتقال کے وقت مرد عورت کے وہ اس کے سامنے کر دی جاتی ہے کہ تیری روح اسی پر سے جائے گی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بندہ اسی میں مست ہو جاتا ہے، اور اسرائیل اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ جب وہ مرتے ہیں، انتقال ہو جاتا، ان کی آنکھیں اوپر دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، تو وہ سیڑھی کے چکر میں دیکھتے دیکھتے ان کی روح نکل جاتی۔ مومن کی نشانی یہ ہے جسے آٹے سے بال نکال لیا،
اللہ ہم سب کو یہ موت عطا فرمائے کہ وہ سیڑھی دیکھتے دیکھتے وہی سیڑھی ہے جس پر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آگے پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان. تو چونکہ وقت ہو گیا ہے، اس سلسلے میں کل انشاءاللہ مدینہ مسجد میں عشاء کے بعد، سنیچر کل عشاء کے بعد اسی معراج کے واقعے کے سلسلے میں پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آخر تک معراج کا آخری واقعہ بھی کہ جو ہمارے سبق اس میں ہیں، عجائبات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. کل عشاء کی نماز کے بعد مدینہ مسجد میں انشاءاللہ اسی سلسلے میں بیان ہوگا علماء کا. آپ حضرات تشریف لائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.